بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے درس کا عنوان پانچویں تنبیہ بیع کے علاوہ دیگر عقود میں معاطات کا حکم ہے کہ ایک دو درس کے اندر ہم اس مطلب کو بیان کریں گے کہ بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر آیا معاطات جاری ہے یا جاری نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آج کے ہمارے اہم عناوین میں سے ایک عنوان اجارے اور ہبے میں محقق ثانی کا کلام ہے، اور محقق ثانی کے کلام میں شیخ انصاری کا مناقشہ، اس کے بعد شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس سلسلے میں اپنی نظر کہ وہ اجارے اور ہبے کے اندر معاطات کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف کہ اجارے اور ہبے میں معاطات کے متعلق محقق ثانی کا کلام کیا ہے، کس طرح فقہا کی عبارات سے انہوں نے اس مطلب کو استنباط کیا، استظہار کیا کہ فقہا اجارے اور ہبے میں معاطات کے قائل ہیں۔ البتہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ محقق ثانی جس معاطات کے قائل ہیں وہ معاطات مفید ملکیت ہے۔ اب اگر فقہا کے کلام سے استظہار کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ فقہا اجارے اور ہبے میں معاطات کے قائل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یعنی محقق ثانی اپنی مبنا کے مطابق یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ بس معاطات مفید ملکیت ہے اور اجارے اور ہبہ کے اندر جاری ہے۔ فرماتے ہیں کہ الامر الخامس، تنبیہات میں سے پانچویں تنبیہ اور پانچواں یہ جو مطلب ہے، فی حکم جریان المعاطات فی غیر البیع من العقود وعدمہ، اس سلسلے میں ہے کہ بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر معاطات کے جاری ہونے کا حکم وعدمہ اور اس کے جاری نہ ہونے کا حکم، کہ معاطات آیا جاری ہے یا جاری نہیں ہے دیگر عقود کے اندر بیع کے علاوہ۔ یہ پانچویں تنبیہ جو ہے وہ اس سلسلے میں ترتیب دی گئی ہے۔ فرماتے ہیں اعلم انہ ذکر المحقق ثانی رحمہ اللہ فی جامع المقاصد علی ما حکی عنہ، کہ آپ جان لیں کہ محقق ثانی نے ذکر کیا ہے جامع مقاصد کے اندر علی ما، اس بیان کے مطابق کہ جو ان سے حکایت کیا گیا ہے، یعنی شیخ انصاری نے خود جامع المقاصد میں جا کر اس مطلب کو نہیں دیکھا، بلکہ کسی اور منبع کے اندر ان سے محقق ثانی سے جو بات نقل کی گئی ہے اسی کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو ان سے محکی ہے۔ ان فی کلام بعضهم ما یقتضی اعتبار المعاطات فی الاجارۃ وقضا فی الہبہ، فرماتے ہیں کہ بعض فقہا کے کلام میں یہ مطلب پایا جاتا ہے کہ جو اقتضا کرتا ہے کہ اجارے کے اندر معاطات معتبر ہے وہ قضا فی الہبہ، اور اسی طرح ہبہ کے اندر بھی معاطات معتبر ہے۔ فقہا کے کلمات میں اس طرح کے مطالب پائے جاتے ہیں کہ جو اس بات کی اقتضا کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ إِذَا أَمَرَهُ بِعَمَلٍ عَلَى عِوَزٍ مُعَيَّنٍ فَعَمِلَهُ اسْتَحَقَّ الْأُجْرَةَ، فرماتے ہیں کہ یہ اس کا ذالکہ در واقع یعنی بیان ہے اس ما یقتضی کا، کہ وہ چیز جو فقہا کے عبارات کے اندر موجود ہے جو اس کا اقتضا کرتی ہے کہ معاطات جاری ہے اجارے اور ہبے میں، وہ ما یقتضی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کیونکہ جب آمر امر کرتا ہے کوئی شخص جو ہے کسی عمل کا عوض معین پر، یعنی مثلا ایک شخص کسی دوسرے کو دستور دیتا ہے، حکم کرتا ہے کہ تم عمل کرو، کوئی کام انجام دو میرے لیے، اور اس کے ایک معین عوض کے عنوان سے، فعاملہ، اور وہ دوسرا شخص بھی عمل انجام دیتا ہے، استحق الاجرہ، اور وہ عامل مستحق قرار پاتا ہے اجرت کا۔ اب فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتْ هَذِهِ إِجَارَةً فَاسِدَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ، اگر یہ اجارہ جو ہے وہ فاسد ہے تو پھر اس صورت میں آپ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے عمل جائز نہیں ہوگا۔ وَلَمْ يَسْتَحِقْ أُجْرَةً مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ، اور اسی طرح مستحق نہیں ہوگا وہ عامل اجرت کا مع علمہ بالفساد، جب وہ جانتا ہے کہ یہ فاسد ہے۔ ہم نے دیکھا کہ دیکھیں یہاں اس اجارے کے اندر کلمات اور الفاظ تو استعمال نہیں ہوئے، اور اس طرح اس نے قبل تو بھی نہیں کہا، تو یہ اجارہ جو واقع ہو رہا ہے یعنی معاطاتی صورت میں اگر فاسد ہو تو عمل جائز نہیں ہوگا اس کے لیے، عامل کے لیے، اور مستحق اجرت بھی قرار نہیں پائے گا۔
لیکن وظاہرہم الجواز بذالک، در حالانکہ جو ظاہر ہے فقہا کی عبارات کا وہ یہ کہ یہ جائز ہے۔ اور وقضا لو وہب بغیر عقد، اسی طرح اگر وہ شخص بغیر عقد کے کسی شخص کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے اور یہ ہبہ انجام دیتا ہے بغیر عقد کے، یعنی صیغہ اس کے اندر استعمال نہیں ہوتا، تو فرماتے ہیں کہ فإن ظاہرہم جواز الاتلاف، فقہا کی عبارت کا ظہور اس بات میں ہے کہ اتلاف جائز ہے اس کے لیے کہ جس کو ہبہ کیا گیا ہے وہ اسے تلف کر سکتا ہے، اسے استعمال کر سکتا ہے، اسے آگے نقل کر سکتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ وَلَوْ كَانَتْ حِبَةً فَاسِدَةً، اگر یہ ایک ہبہ فاسدہ ہو تو لم یجوز، یعنی یہ جو معاطات ہبے کے اندر واقع ہو رہا ہے اگر یہ فاسد ہو فقہا کی نظر میں تو فتویٰ کیا دیں گے کہ جائز نہیں ہے اس کے لیے یہ اتلاف۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بلکہ فرماتے ہیں کہ بل منع من مطلق تصرف، بلکہ ممنوع کیا جائے گا مطلق تصرف سے، لیکن دیکھ رہے ہیں کہ فقہا کی عبارت کا ظہور اس میں ہے کہ اسے اتلاف جائز ہے، وہ اس کو تلف کر سکتا ہے۔ اب محقق ثانی فرماتے ہیں کہ وہی ملحظ الوجیہ انتہا، کہ یہ ایک پسندیدہ اور مورد قبول سخن ہے۔ انتہا یہاں محقق ثانی کی بات تمام ہو جاتی ہے، اور محقق ثانی اس طرح معاطات اور اجارے کے اندر فقہا کے ان کلمات کے نقطہ نگاہ سے اس بات کا استظہار کرتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ فقہا کی نظر میں معاطات بس جاری ہے اجارے اور ہبے کے اندر۔ اب معاطات اگر جاری ہے تو ظاہر محقق ثانی کس چیز کے قائل ہیں؟ معاطات مفید ملکیت ہے، تو بس اس کی نظر میں معاطات جو ہے اجارے اور ہبے کے اندر فقہا کی نظر میں جاری ہے، تو یعنی مفید ملکیت ہے۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد اس محقق ثانی کے کلام میں مناقشہ فرماتے ہیں، اور اس سلسلے میں اجارے میں معاطات کے جاری ہونے کے حکم میں جو مناقشہ کرتے ہیں وہ اس طرح سے ہے کہ ان معنی جریان المعاطات فی الاجارۃ علی مذہب المحقق ثانی، فرماتے ہیں کہ یہ جو اجارے کے اندر معاطات کے جاری ہونے کا معنی ہے محقق ثانی کے مذہب اور نقطہ نگاہ کے مطابق، کہ محقق ثانی مفید ملکیت کے قائل ہے، فرماتے ہیں کہ اس معاطات کے جاری ہونے کا معنی کیا ہے؟ الحکم بملک المأمور الاجر المعین علی العامر، معنی یہ ہوگا کہ پس وہ جو معمور ہے جس کو دستور دیا گیا کہ وہ کام انجام دے، وہ اجر معین کا مالک بنے گا علی العامر، عامر کے ذمے، یعنی عامر پر وہ اجر کا حقدار ہوگا کہ وہ معین اجر جو ہے اس سے لے لے۔ وَمِلْكِ الْعَامِرِ الْعَمَلَ الْمُعَيَّنَ عَلَى الْمَعْمُورِ بِهِ، یہ ملک اسی ملک المعمور پہلے والے پر عطف ہے، یہ ملک عامر، یعنی معاطات کے جریان کا معنی کیا ہوگا؟ الحکم بملک المعمور الاجر المعین، اسی طرح الحکم بملک العامر العمل المعین، کہ ایک طرف سے وہ معمور اجر معین کا عامر پر مالک بن رہا ہے، اور ادھر سے عامر جو ہے وہ مالک بن رہا ہے عمل معین کا، کس پر؟ اس معمور بہی پر، وہ اس کے عمل کا، اس کے اس کام کا مالک بن جاتا ہے۔ خوب، آپ فرماتے ہیں کہ دیکھیں اگر اجارے کے اندر معاطات جاری ہو تو محقق ثانی کے مبنا کے مطابق نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم یہاں پر ملکیت کے قائل ہوں، اور فرماتے ہیں کہ فَلَمْ نَجِدْ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الْمُعَاطَاتِ، ہم تو نہیں دیکھتے فقہا میں کسی ایسے کو جس نے اس طرح کی صراحت کی ہو معاطات کے اندر، یعنی اجارے کے اندر معاطات کی اس طرح سے بات کی ہو۔ یہ ایک مطلب اور ایک اشکال ہے جو اجارے میں معاطات کے جاری ہونے کی صورت میں محقق ثانی کی مبنا کے مطابق مترتب ہوتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ در واقع دوسرا اشکال ہے کہ جو یہاں پر کیا جا رہا ہے اجارے کے حوالے سے محقق ثانی پر، کہ وَأَمَّا قَوْلُهُ، یہ جو انہوں نے فرمایا کہ لَوْ كَانَتْ إِجَارَةً فَاسِدَةً لَمْ يَجُزْ لَهُ الْعَمَلُ، کہ اگر یہ ایک اجارہ فاسدہ ہوتا تو عمل جائز نہ ہوتا، موضوع نظر ہے، فرماتے ہیں کہ یہ مورد اشکال ہے، یعنی اگر اجارہ فاسدہ ہے یہاں پر تو یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ عمل اس کے لیے جائز نہیں ہوگا؟ کیوں؟ لِأَنَّ فَسَادَ الْمُعَامَلَةِ لَا يُوجِبُ مَنْعَهُ عَنِ الْعَمَلِ، کیوں؟ اس لیے کہ معاملے کا فاسد ہونا یہ موجب نہیں بنتا کہ وہ عمل سے ممنوع ہو جائے، عمل سے ممانعت کا موجب نہیں بنتا کہ وہ عمل انجام نہ دے، سیما اذا لم يكن العمل تصرفا في عین من اموال المستاجر، اور بالخصوص جب عمل اس عامل کا ایک نوعیت کا تصرف نہ ہو مستاجر کے اموال میں سے کسی مال کے اندر،
یعنی وہ عامر، وہ مستاجر جب کسی کو اجیر کرتا ہے، کسی عامل کو اس کا عمل اجیر کر رہا ہوتا ہے، تو ایک مرتبہ ممکن ہے کہ وہ اسے کہے کہ میرے فلاں مال کے اندر یہ کام انجام دو. مثلا وہ اسے اپنا کوئی کپڑا دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اس کو سی لو، تو یہاں تصرف ہوگا عین اموال کے اندر، مستاجر کے اموال میں، عین کے اندر. لیکن ہم فرض کرتے ہیں کہ اگر ایسا اجارہ معاطاتی صورت پا رہا ہے کہ جہاں پر وہ عامل جو عمل انجام دے رہا ہے وہ مستاجر کے اموال میں کسی عین کے اندر تصرف نہیں کر رہا، ایسا اس کا تصرف نہیں ہے، عمل نہیں ہے کہ جو تصرف ہو عین کے اندر. مثال کے طور پر اسے کہہ رہا ہے کہ میرے فلاں گھر کے اندر آ کے نظافت کرو، صفائی کر لو، تو اس کا یہ عمل نظافت کا ایسا نہیں ہے کہ وہاں اس کے کسی مال کے اندر ایک تصرف کا باعث بنے. جب ایسا نہیں ہے، اگر اس کا ایسا عمل ہے کہ جو تصرف کا باعث بھی نہیں بن رہا، خاص طور پہ ایسے موارد کے اندر اگر وہ معاملہ فاسد ہو جائے تو یہ موجب نہیں بنتا کہ وہ عامل عمل سے ممنوع قرار پائے. تو اسی طرح یہ آقا فرماتے ہیں کہ ایک اشکال ہے جو ان پر مترتب ہوتا ہے. پھر ایک اور اشکال جو ان پر مترتب ہو رہا ہے اسی اجارے کے سلسلے میں، فرماتے ہیں کہ وَقَوْلُهُ لَمْ يَسْتَحِقْ اُجْرَةً مَعَ عِلْمِهِ بِالْفَسَادِ، کہ یہ جو انہوں نے فرمایا کہ وہ مستحق نہیں ہوگا اجرت کا اگر وہ عالم ہے بالفساد، یعنی جب وہ عالم بالفساد ہے کہ معاملہ باطل ہے اور وہ عامل جو ہے وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوتا. آقا فرماتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کا یہ جملہ اور یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ ممنوع ہے، یعنی یہ بھی قابل قبول نہیں ہے. کیوں؟ لأن الظاہر ثبوت اجرت المثل، اس لیے کہ ظاہر کیا ہے یہاں پر؟ ظاہر یہ ہے کہ اجرت مثل یہاں پر ثابت ہو جاتی ہے، گرچہ وہ اجرت مسمى جو عوض المسمى ہے اگر وہ یہاں پر ثابت نہیں ہوتا، معاملہ باطل ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اس کے عمل کے لیے اجرت المثل ثابت ہو جاتی ہے. لأنه لم يقصد التبرع، کیونکہ اس نے مفت میں اس عمل کا تو قصد نہیں کیا تھا کہ وہ یوں بغیر عوض کے وہ عمل انجام دے. وإنما قصد عوضا لم یسلم الیہ، اور اس نے ارادہ کیا عوض کا کہ جو اس کو حوالے نہیں کیا گیا. یعنی پس یہ وہ شخص ہے کہ عامل کے جس نے جو عمل کا ارادہ کیا تھا وہ ایک عوض کے مقابلے میں کیا تھا. اب اگر معاملہ فاسد ہے تو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ وہ اجرت کا حقدار نہیں ہے. ہاں عوض مسمى کا اگر اسے حق نہیں ہوتا، عوض مسمى اسے حاصل نہیں ہوتی، تو یہاں پر اجرت مثل اس کے لیے ثابت ہو جاتی ہے، کیونکہ اس نے ارادہ تبرع کا نہیں کیا تھا، اس طرح ارادہ نہیں کیا تھا. تو یہاں پر آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ اشکالات تھے کہ جو اجارے کے حوالے سے معاطات کے جریان میں ان پر مترتب ہو رہے تھے. پھر ہبے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہبے میں معاطات کے جاری ہونے کے حکم میں جو مناقشہ یہاں پر مترتب ہوتا ہے ان پر، وہ اس طرح سے ہے کہ اما مسئلۃ الہبہ فالحکم فیہا بجواز اتلاف الموہوب لا يدل علی جریان المعاطات فیہا. فرماتے ہیں کہ مسئلہ ہبے میں اس کے اندر حکم جو فقہا نے کیا کہ اتلاف موہوب جائز ہے، جس چیز کو ہبہ کیا جا رہا ہے اس کو تلف کرنا اس موہوب لہو کے لیے جائز ہے، یہ حکم فرماتے ہیں کہ دلالت نہیں کرتا اس بات پر کہ اس ہبے کے اندر معاطات جاری ہے. یعنی جواز اتلاف کا حکم دینا فقہا کا اس بات کو نہیں ثابت کر رہا کہ وہ یہاں پر معاطات کو جاری کر رہے ہیں. البتہ یعنی عبارت یہاں پر تھوڑی سی ناقص ہے، یعنی مبہم ہے، چونکہ یہاں معاطات کے جریان پر دلالت نہیں کر رہا. اس سے مراد کیا ہے؟ نہیں ہے کہ اصل معاطات جاری نہیں ہے، نہیں، بلکہ کہ شیخ انصاری فرمانا چاہتے ہیں چونکہ بات ہو رہی ہے محقق ثانی کی مبنا کے مطابق، تو لہذا فرماتے ہیں کہ جب فقہا جواز اطلاف کا حکم دیتے ہیں تو یہ دلالت نہیں کرتا کہ یہاں پر معاطات جاری ہے اسی محقق ثانی کی مبنا کے مطابق، یعنی یہ کہ یہاں پر ایسا معاطات جاری ہو کہ جو مفید ملکیت ہو، ایسے معاطات کے جریان پر دلالت نہیں کرتا. الا اذا قلنا فی المعاطات بالاباحہ، فرماتے ہیں کہ مگر جب ہم قائل ہو جائے معاطات کے اندر اباحے کے، یعنی یہ جو حکم کر رہے ہیں فقہا اس کے اندر جواز اطلاف کا، یہ دلالت نہیں کرتا کہ معاطات مفید ملکیت اور اس معنی میں یہاں پر جاری ہے، مگر یہ کہ ہم قائل ہو جائیں جب معاطات کے اندر اباحہ کا تو ان کا حکم جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ فإن جماعۃ كالشيخ والحلی والعلامہ صرحوا بأن اعطاء الہدیہ من دون صیغۃ یفید الاباحۃ دون فرماتے ہیں کہ جماعت نے ایک فقہا کی جیسے شیخ ہیں اور اسی طرح
ہلی ہیں علامہ ہلی، اور پھر فرماتے ہیں کہ ان بزرگوار نے صرحو تصریح کی ہے کہ ہدیے کا اعطا بغیر سیغے سے یہ مفید اباحہ ہے، ملکیت نہیں رکھتا۔ اور جب اس طرح سے ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ مفید اباحہ بنتا ہے، اور یہ مفید اباحہ کی بنیاد پر وہاں پہ اطلاف کا جو حکم ہے وہ اسی بنیاد پر ہے۔ اور لیکن المحقق الثانی رحمہ اللہ ممن لا یرا کون المعاطات عند القائلین بہا مفیدا للاباحہ المجردہ، لیکن محقق ثانی ان میں سے ہیں کہ جو معاطات کو ان بزرگان کے نزدیک کے جو اس معاطات کے قائل ہیں مفید اباحہ خالی نہیں دیکھتے، وہ معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں۔ اب جب محقق ثانی معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ جواز اطلاق کا جو حکم ہے یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ وہ جو ہے معاطات کو مفید ملکیت جانتے ہیں، بلکہ وہ معاطات کو مفید اباحہ جانتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ وَتَوَقُّفُ الْمِلْكِ فِي الْهِبَةِ عَلَى الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ، جبکہ ہبے کے اندر ملکیت کس چیز پر موقوف ہے؟ ایجاب و قبول پہ۔ قَادَ يَكُونُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ، بلکہ یہ یعنی مسئلہ کہ ہبے کے اندر ملکیت ایجاب و قبول پہ موقوف ہے، یہ تقریباً نزدیک ہے کہ اس پر اتفاق ہو، یعنی اجماع کے قریب یہ مسئلہ ہے۔ کما یظہر من المسالک، جیسے کہ مسالک کے اندر بھی آپ فرماتے ہیں کہ یہی بات ظاہر۔ اب جب اس طرح سے ہے کہ ایک طرف سے ہبہ جو ہے اس کے اندر ملکیت جو ہے وہ ایجاب و قبول کے بغیر معنی نہیں رکھتی، اور ادھر سے فقہا اگر جواز اطلاف کی بات کر رہے ہیں اور معاطات ان کو جاری جان رہے ہیں تو وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ اس کو مفید اباحہ جانتے ہیں، یہ اباحہ کے باب سے، نہ یہ کہ جواز اطلاف کا حکم جو ہے وہ اس بات کو ثابت کر رہا ہو کہ اس کے اندر معاطات جاری ہے اور وہ بھی ملکیت کی معنی میں۔ تو لہٰذا محقق ثانی کی یہ بات درست نہیں ہے کہ فقہا اس کے اندر جواز اطلاف کو جائز جانتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ معاطات بمعنی مفید ملکیت جاری ہے۔ وَمِمَّا ذَكَرْنَا يَظْهَرْ الْمَنْعُ فِي قَوْلِهِ بَلْ مُطْلَقُ التَّصَرُّفِ، اور اسی سے کہ یہ جو ہم نے کہا کہ جواز اطلاف جو ہے فقہا کی ان عبارات میں وہ ان کے اباحے کے مستند ہے، اباحے کی وجہ سے ہے، نہ مفید ملکیت ہونے کے اعتبار سے، اسی سے یہ بات بھی ظاہر ہو جاتی ہے کہ ممنوع ہے فی قولہ، ان کے اس قول میں وہ من بھی واضح ہو جاتی ہے کہ ان کا یہ کہنا درست نہیں ہے۔ جب انہوں نے کہا نا کہ بل مطلق التصرف، یعنی کہا کہ بلکہ ہبے کے اندر تو تمام تر وہ تصرفات جائز نہیں ہونے چاہیے، تمام تر تصرفات جائز نہیں ہونے چاہیے اگر معاطاتی صورت میں ہبہ جاری ہوا۔ آخر بات ہے کہ ان کا یہ قول بھی درست نہیں ہے، چونکہ جب وہ اباحے کے قائل ہیں اس معاطات کے ہبے کے اندر، تو معاطات جو ہے مفید اباحہ جب بنتا ہے تو اس صورت میں ان کا یہ کہنا کہ تمام تر تصرفات جو ہیں وہ جائز نہیں ہونے چاہیے، فرماتے ہیں کہ یہ ان کا قول درست نہیں ہے، اور من جو ہے ان کے اس قول کے اندر ظاہر ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی نظر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ھذا ولکن الاظہر، یہ اس مطلب کو آپ لے لیں، لیکن اظہر جو ہے زیادہ ظاہر یہ ہے کہ بناء علی جریان المعاطات فی البیع جریانها فی غیرہ من الاجارۃ والہبہ، اس یعنی بنا رکھتے ہوئے اس بات پر کہ بیع کے اندر معاطات جاری ہے۔ اظہر کیا ہے؟ اظہر یہ ہے کہ یہ معاطات غیر بیع میں بھی جاری ہے، اجارے اور ہبے میں سے، یعنی اجارے اور ہبے جیسے عقود کے اندر یہ معاطات جاری ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لکون الفعل مفیدا للتملیک فیہما، اس لیے کہ فعل جو ہے وہ ان دونوں میں تملیک کا افادہ کرتا ہے۔ یہ ایک دلیل ہے جو شیخ انصاری بیان فرماتے ہیں، اور یہاں پر فعل کو مفید ملکیت جانتے ہوئے آغا فرماتے ہیں کہ پس جس طرح بیع کے اندر معاطات اگر فعلی طور پہ ایک معاملہ واقع ہوتا ہے، معاطاتی واقع ہوتا ہے، تو وہ مفید ملکیت ہے، تو یہاں پر بھی آغا فرماتے ہیں کہ فعل جو ہے وہ مفید ملکیت ہے۔ اور دوسری جو یہاں پر دلیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس دوسری دلیل کے اندر وظاہر المحکی یعنی تذکرے علامہ نے تذکرہ کے اندر جو بات کی ہے اس سے جو حکایت کیا گیا ہے وہ بات فرماتے ہیں کہ اس کا ظہور کس میں ہے کہ عدم القول بالفصل بین البیع وغیرہ، بیع اور غیر بیع کے اندر قول بالفصل نہیں ہے، یعنی ایسا قول بالتفصیل نہیں ہے معاطات کے سلسلے میں کہ مثلا ایسا نہیں کہا گیا کہ معاطات بیع کے اندر جاری ہے لیکن غیر بیع کے اندر جو ہے وہ جاری نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے، بلکہ اگر بیع کے اندر جاری ہے تو یوں اگر کوئی قائل ہے معاطات کے جریان کا بیع کے اندر تو دیگر عقود کے اندر بھی جاری جریان کا قائل ہے، تو وہ بیع کے علاوہ دیگر عقود میں وہ معاطات جاری ہے۔ اور اس طرح پھر فرماتے ہیں کہ حیث قال فی باب الرہن
علامہ نے باب رہن کے اندر یہ بیان کیا ہے. فرماتے ہیں کہ ان الخلاف فی الاکتفاء فیہ بالمعاطات، وہ جو اختلاف ہے کہ آیا بے کے اندر معاطات سے اکتفا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، والاستجاب، کہ استجاب یعنی مشتری آ کر اس بائع سے طلب ایجاب کرے، والیجاب علیہ، اور پھر بائع اس پر اس استجاب کے بعد اس پر آ کر ایجاب جاری کرے، المذکورۃ فی البیع، کے جو بے کے اندر بیان کیا گیا. یعنی بے کے اندر آیا یہ جو اختلاف پایا جاتا ہے کہ آیا ہم معاطات جاری کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، پہلے طلب ایجاب کرے وہ مشتری اور پھر بائع اس پر ایجاب جاری کرے کہ آیا یہ کافی ہے یا کافی نہیں ہے. اور طلب استجاب میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ طلب استجاب کرتا ہے یعنی ایجاب کو طلب کرتا ہے تو استجاب کے بعد پھر بائع اگر ایجاب جاری کرتا ہے بے تو کہتا ہے تو وہاں پر قبیلتوں کی ضرورت نہیں پڑتی. تو فرماتے ہیں کہ وہ تمام تر اختلافات جو وہاں پر ہیں آتن ہونا یہاں پر بھی یعنی رہن کے اندر بھی جاری ہوتے ہیں. تو انتہا یہاں پر علامہ کی بات تمام ہوتی ہے اور اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ بے کے اندر اگر معاطات جاری ہو تو پھر اجارے اور ہبے کے اندر جاری نہ ہو، بلکہ وہاں اگر جاری ہے تو یہاں پر بھی جاری ہے. تو یوں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دو دلیلوں کے ساتھ، ان دو بیان کے ساتھ اجارے اور ہبے کے اندر معاطات کے جاری ہونے کو اظہر جانتے ہیں. انشاءاللہ آگے مزید اس بحث کو آگے بڑھائیں گے اور اشکالات جو یہاں پر بیان کیے ہیں محقق ثانی نے علامہ کی اس بات پر اس وقت درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.